صوفیہ بیگم ملازموں کے ساتھ مل کر گیسٹ روم کی صفائی کروا رہی تھی جب اچانک حیات صاحب کے کمرے سے کڑھانے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے سب کام چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ حیات صاحب کو آج ایک بار پھر دل کے دورے نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صوفیہ بیگم نے بھاگ کر میڈیسن باکس کھولا تو وہ خالی تھا۔ ساری میڈیسن ختم ہو چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہاور کو کال کرتی ہوں۔ وہ ان کو تسلی دے کر ہاور کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس پریشانی کے وقت ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھی۔ میں ملازمہ کو آواز دیتی ہوں، میں خود آپ کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ آنٹی کہاں ہیں آپ؟ وہ حیات صاحب کو سہارا دے کر کھڑے کرنے لگی تھی جب دراب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اس وقت دراب ان کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ دراب بیٹا جلدی ہو، تمہارے انکل کو بہت درد ہو رہا ہے۔ صوفیہ بیگم کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر دراب بجلی کی تیزی سے کمرے میں کی طرف بھاگا تھا۔ انکل کیا ہوا آپ کو؟ وہ جلدی سے ان کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ بیٹا ان کو جلدی سے کھڑا کرو، میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں حیات صاحب کو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے آتے ساتھ ہی ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا۔ صوفیہ بیگم ایک بار پھر اسی ہاسپٹل میں کھڑی تھی جہاں کچھ دن پہلے ان کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آنٹی آپ نے ہاور کو کال کی تھی یا نہیں؟ بیٹا کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ تم اب ٹرائی کر کے دیکھو، پتہ نہیں یہ لڑکا کب سے دے گا۔ باپ ہاسپٹل میں ہے لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر تم ٹائم پر نہ آتے تو کیا پتہ آج وہ اپنی زندگی کی بازی ہار دیتے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، آنٹی آپ فکر نہ کریں، انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کیا پتہ ہاور کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، میں دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ان کی تسلی دے کر خود ہاور کو کال کرنے لگا، لیکن نمبر ابھی بھی بند ہی جا رہا تھا۔ کافی دفعہ ٹرائی کرنے پر بھی جب رابطہ نہ ہو سکا تو وہ تھک ہار کر صوفیہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا تھا انہیں اور اب کیسے ہیں وہ، ان کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ دراب نے ڈھیروں سوال پوچھ لیے تھے۔ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کا ایک معمولی سا جھٹکا لگا تھا، لیکن اب اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ان کی میڈیسن کا خاص خیال رکھیں۔ کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ رتابہ کاؤنٹر پر کھڑی کچھ امپورٹنٹ فائل دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر آئی سی یو کے باہر کھڑے دراب پر پڑی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے دل میں پہلا خیال اس دشمنانِ جان کا آیا تھا جس کو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دراب کی طرف قدم بڑھائے اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ غلط ہو۔ ایکسکیوز می مسٹر دراب۔ دراب جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، کسی نسوانی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر رتابہ کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ رتابہ کے سوال پر دراب نے حیات صاحب کے متعلق سب بتا دیا جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن دوسری طرف وہ تھوڑا پرسکون بھی تھی کہ وہ خڑوس بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہاور کی مما ہے۔ دراب کچھ دور بیٹھی صوفیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ وعلیکم السلام علیکم آنٹی۔ رتابہ نے خوش اخلاقی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سلام کا جواب دے کر وہ دراب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آنٹی یہ ڈاکٹر رتابہ ہیں جنہوں نے ہمارے ہاور کا علاج کیا تھا۔ دراب نے ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، بہت پیاری بچی ہے۔ وہ رتابہ کے فیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ رتابہ سے کوئی اور بات کرتی انہیں ہاور کوریڈور سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ دراب کیا ہوا پاپا کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے ان کو۔ تم کدھر تھے؟ کب سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہے ہیں، ہم لوگ کدھر مصروف تھے۔ سوری یار، میرے سیل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ گھر پہنچا تو ملازمہ نے بتایا کہ آپ لوگ ڈیڈ کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ہاور نے جلدی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دراب اتنا جواب دے کر پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ مسٹر دراب، پیشنٹ کو روم نمبر 12 میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ نرس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب ہاور نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس ساری کارروائی میں وہ رتابہ کی موجودگی یکسر فراموش کر چکا تھا۔
صوفیہ بیگم اور داراب جانے لگے تھے جب نرس نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ صرف ایک ہی فرد ان سے مل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہاور ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنی جلدی آ گئے؟ انکل کیسے ہیں؟ کچھ نہیں یار، وہ شاید سو رہے ہیں، میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں کچھ میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ داراب جو موقع کی تلاش میں تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں انکل کو۔ حیات صاحب جو ہاور کی موجودگی سے فوراً آنکھیں بند کر چکے تھے اب آنکھیں کھولنے چھت کو گھور رہے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اور ہاور تو کہہ رہا تھا آپ سو رہے ہیں۔ داراب نے حیرانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ اور ہاور سے میں ناراض ہوں اور ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم آج نہ ہوتے تو بیٹا میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے تمہارا سہارا لینا پڑا۔ انکل بیٹا بھی کہتے ہیں اور غیروں والی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ناٹ فیئر۔ اور مجھے ابھی آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، یہ باتیں پھر کسی دن پر رکھ لیجئے۔ وہ ان کو روکتے ہوئے سرباز کی طرف آیا۔ بیٹا ابھی کچھ دیر میں مجھے چھٹی ہو جائے گی، پھر گھر جا کر آرام سے بتانا۔ وہ داراب کو تسلی دیتے ہوئے بولے، نہیں انکل، یہ بات ابھی اور اسی وقت کرنی ہے۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے، چلو بتاؤ۔ وہ تھوڑا تکی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ داراب نے ہاور اور رودابا کے بارے میں الف سے یہ تک سب کچھ بتا دیا تھا۔ تم شور ہو کہ ہاور رضامند ہے اس رشتے کے لیے اور سچ میں اس بچی کو چاہتا ہے؟ تمہارا یہ وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ساری کہانی سننے کے بعد حیات صاحب نے داراب سے استفسار کیا۔ نہیں انکل، یہ 100% درست ہے۔ ابھی تو بہانہ کرنے کا موقع ہے۔ موقع پر چوکا مار دے، وہ ڈفر کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ داراب نے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے برہودار، ذرا اس لڑکی کو بلاؤ۔ حیات صاحب نے ڈاکٹر رودابا کو بلانے کا کہا، اور ہاں اس بات کا ذکر صوفیہ بیگم سے بالکل بھی نہ کرنا۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ داراب سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ رودابا کو صوفیہ بیگم کی باتوں سے بہت سکون مل رہا تھا اور وہ بہت خلوص لہجے میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر رودابا ذرا انکل کا بلڈ پریشر چیک کرنا، میں آتی ہوں۔ آنٹی پھر ہم ادھر سے ہی باتیں دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ رودابا کی بات پر وہ مسکرا دی۔ داراب کیسے ہیں تمہارے انکل، اٹھ گئے یا ابھی تک سوئے ہوئے ہیں؟ جی آنٹی شدید نیم غنودگی میں ہے۔ وہ صوفیہ بیگم کو جواب دے کر ڈاکٹر رودابا کے ساتھ روم میں چلا گیا۔ مسٹر داراب، ان کا بی پی بالکل نارمل ہے۔ رودابا نے بی پی چیک کرتے ہوئے کہا۔ داراب بیٹا تم جاؤ۔ حیات صاحب نے داراب کو باہر بھیج دیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حیات صاحب کی بات پر رودابا خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ بیٹا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک سوال کروں گا، کیا تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ انکل یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے لیے وہ ایک مریض سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نظروں میں حیرانی لاتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا مجھے داراب نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے مجھ سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب داراب کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جھکتے سر کے ساتھ وہ ہاں بول چکی تھی۔ رودابا کی رضامندی پر حیات صاحب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ میں جانتا ہوں بیٹا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ جاؤ بیٹا، شاباش، داراب کو میرے پاس بھیجو۔ کچھ دیر میں داراب بوتل کے جن کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بیٹا مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اوکے انکل، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے واک آؤٹ کر گیا۔ داراب بیٹا کدھر جا رہی ہو؟ صوفیہ بیگم نے داراب جو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر سوال کیا۔ میں ابھی آتا ہوں آنٹی، آپ لوگ انکل سے مل لیں، وہ جا گئے ہیں۔ داراب ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بیٹا بولا، آؤ بیٹا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حیات صاحب کا کیا پتہ پھر ان کی آنکھ لگ جائے تو میرے پاس ہی بیٹھ جانا۔ اور رودابا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آئیں۔ ہاور میڈیسن لے کر آ گیا تھا اور ہاور کے ساتھ داراب بھی مولوی صاحب کو لیے حیات صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرے۔ بابا کس کا نکاح ہو رہا ہے جہاں؟ ہاور نے حیرانی سے پوچھا۔ برہودار تمہارا اور کس کا؟ میرا نکاح؟ لیکن کیوں اور کس کے ساتھ؟ بیٹا جی نکاح کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا اب میں بھی تمہیں اس کی وضاحت دینی پڑے۔ اور رہی بات کہ کس سے ہو رہا ہے تو یہاں ایک عدد خوبصورت اور پڑھی لکھی بچی بھی موجود ہے۔ ہاور اب نہیں سمجھ پایا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہارا نکاح رتابہ بیٹی سے ہو رہا ہے۔ اب اگر تم نے اور کوئی سوال کیا تو ساری زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا، یاد رکھنا، حیات صاحب نے تھوڑا روبدار آواز میں کہا۔ اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو دراب ہے نا میرا بیٹا، اس کے ساتھ رتابہ بیٹی کا نکاح کروا دوں گا۔ حیات صاحب نے ہاور کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ رتابہ سے شادی تو کرنا چاہتا تھا لیکن اس طرح سے نہیں، اور ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن شاید قسمت میں اسی طرح سے ان کا ملنا لکھا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کی محبت دراب ڈفر کی ہو جانی تھی اور یہ بات وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ رتابہ جہانگیر سے ہاور حیات کے نام ہو چکی تھی۔ اب وہ ہاور کو ایک مریض کی نظر سے نہیں بلکہ ایک شوہر کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاور کی سوچ بھی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ دراب کی کھانسی کی آواز سے دونوں ہوش کی دنیا میں آئے، اور صوفیہ بیگم تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی، لیکن یہ ان کے لیے کوئی بڑا شوق نہیں تھا بلکہ اچھا ثابت ہوا تھا۔ رتابہ تو ان کو پہلی ہی نظر میں بہت پیاری لگی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ دراب تم ڈرائیور کو کال کرو۔ ہاور دراب کو ہدایت دیتا ہوا باہر نکل گیا، اور یوں تو محبت کرنے والے بنا کوئی محنت اور مشقت کے آپس میں مل گئے تھے۔ عاقبہ اور حوریہ کے پیپر ختم ہو گئے تھے۔ اب احمد صاحب کو اس بات کی جلدی تھی کہ وہ حوریہ اور اذہان کی رخصتی کروا دے، اور ساتھ ہی عاقبہ کی منگنی بھی، جبکہ احمد صاحب کی بات پر اذہان فل رضامند تھا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ آج احمد صاحب اور ثانیہ بیگم نے اپنے ریلیٹیو کو بھی انوائٹ کیا تھا جو نکاح میں شرکت نہ کر سکے۔ ڈیڈ، میں ابھی اپنی ایک دوست کو بلانا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب جو فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے، ارحم کی بات پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ برہودار اپنے دوست یا اپنے دوست کو، مجھے لگتا ہے تمہارے منہ سے کچھ غلط نکل گیا ہے۔ احمد صاحب کو کسی لڑکی کا سن کر کچھ عجیب لگا تھا، اسی لیے انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں ڈیڈ، وہ لڑکی میری دوست ہے۔ بھائی کے نکاح پر بھی میں اسے انوائٹ کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ کوئی چکر تو نہیں تیرا اس لڑکی سے؟ احمد صاحب نے ارحم کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں، وہ شادی شدہ ہے۔ اور کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ آپ کو اپنی اولاد پر یقین نہیں؟ وہ صرف میری دوست ہے اور کچھ نہیں، ارحم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، کر لینا انوائٹ، احمد صاحب نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ اذہان کو کال کرو کہ جلدی کر آئے، کام کا بھوت اس قدر اس لڑکے پر سوار ہے کہ اپنے امپورٹنٹ ڈے کا بھی نہیں پتہ اسے۔ ارحم ہاں میں سر ہلاتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ آفی، میں نے سنا ہے میرے ساتھ تیری بھی منگنی ہو رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے، عاقبہ نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے مصروف سے لہجے میں کہا۔ کیا آفی یار، بتاؤ کون ہے وہ جس کو ہماری کیوٹی پسند آ گئی؟ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا پتہ وہ کون ہے، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ چل اب مجھے بتا، ورنہ میں بھی رخصتی سے انکار کر دوں گی اور پھر بیٹھ کر سوگ مناتے رہنا تمہارا وہ ہٹلر بھائی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ آفی جاؤ بیٹا، تمہیں بابا بلا رہے ہیں، شاباش، ان کی بات سنو جا کر۔ اذہان ارحم کی کال کرنے پر جلدی گھر آ گیا تھا۔ اذہان کی انٹری پر عاقبہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ہاں تو محترمہ، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ کوٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ اذہان بھائی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس آفی۔ عاقبہ وہ ابھی اتنا ہی کہہ سکی تھی جب اذہان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، کیوں میرے نکاح کے دشمن بنی ہوئی ہو؟ یہ بائی لفظ پہلے بھی مجھے زہر لگتا تھا، لیکن اب جب تم بائی کا لقب دیتی ہو تو دل کرتا ہے تمہارا گلا دبا دو۔ حوریہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اذہان کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تم رخصتی سے انکار کرو گی؟ وہ حوریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ حوریہ نے نہ میں گردن ہلائی۔ شاباش، یہی تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ وہ منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ حوریہ خود کو انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ وہ کھسک کر تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔
اذہان نے یہ فیصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر لیا۔ بیگم آپ ہم سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہیں؟ وہ حوریہ کو بازو کے ہزار میں لیتا ہوا بولا۔ وہ مجھے کچھ کام ہے اور ویسے بھی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ ہاں 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 کیا نہیں کر سکتا، وہ اس کی بات پکڑتے ہوئے بولا۔ اور حوریہ اپنی ہی بات سے اسے خود کو تنگ کرنے کا موقع دے چکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس منہ سے نکل گیا۔ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی۔ ہاں 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 اذہان نے ایک جاندار سا کہکا لگایا۔ ہنستے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ حوریہ نے اسے ہنستے ہوئے غور سے دیکھا۔ تمہارا ہی ہوں بیگم، رخصتی کے بعد سکون سے دیکھ لینا، ابھی مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ حوریہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اور سے شرم سے پانی پانی کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حوریہ نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اذہان کے ہونٹوں نے چھوا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ ارحم نے رودابہ کو کال کر کے دعوت دے دی تھی، جسے سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ کیا پتا ہاورڈ اسے اجازت دیتا یا نہیں۔ وہ فون ہاتھ میں لیے اسی کشمکش میں کھڑی تھی۔ ہاورڈ جو بات لے کر نکلا تھا اور رودابہ کو فون ہاتھ میں لیے اسے گھورتے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔